टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं ऑल सिंध होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर के पास। आइए हम इनसे सियासी गुफ्तगू करते हैं, कारोबारी गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सिंध में कारोबार जब से ये हुकूमत आई है किस तरह चल रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप क्या समझते हो कि जब से पीपल्स पार्टी और नून की हुकूमत आई है सिंध में कारोबार किस तरह चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। असल बात यह है कि मैं तो खुद तकरीबन 7-8 सालों से मैं ये तंजीम चला रहा हूँ और ये हमारे नुकात में ये गैर सियासी, गैर फिरकी और गैर कौमी तंजीम है। तो मैं सियासत में मेरे तो सबके साथ जो है वो मामलात होते हैं, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी और जो दीगर कराची स्टेक होल्डर्स हैं। बात यह है कि कारोबार तो ये है कि 2020 से जिस दिन से लॉकडाउन लगा है तो कारोबार जो है वो तज़ब्ज़ब का शिकार हुआ है। लॉकडाउन की वजह से भी कुछ हुकूमती फैसले भी जो ऐसे फैसले हुए जो तिजारती माहौल के लिए मेरे ख्याल में साजगार साबित नहीं हुए। बाकी रही बात मुस्लिम लीग नून की या पीपल्स पार्टी की, मैंने कहा कि हमें तो ये दिखाया जा रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक बहुत बड़ी तेजी है, लेकिन जो मौजूदा जो हालात, महंगाई के हालात है, इससे तो हम मेरे ख्याल में हम ताजिर और हम आवाम जो है वो मुतमईन नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सर अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 दिन या महीना हो गया है, डंपर वालों ने बहुत ज्यादा एक्सीडेंट किए हैं। आप क्या समझते हो कि इनको किस तरह काबू किया जा सकता है? बात यह है कि इसका तो एक अपना एक मुंतखब नुमाइंदा है लियाकत मसूद साहब और दीगर जो ट्रांसपोर्ट इन लोगों की अलायंस बनी है, 15 जो इनके ग्रुप्स के जो अलायंस बनी है, ये तो उनके वो है। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात करूंगा कि कराची की जो है वो ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गई है, चाहे वो हेवी ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो छोटे हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हजरात हो। तो इनके लिए क्योंकि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो बहुत ख़राब अबतर हालात है और रोडों के भी आपको पता है कि आप भी खुद सफ़र करके आए हो यहाँ पे, तो रोड भी जो है वो भी बिल्कुल मेरे ख्याल में चलने के काबिल नहीं है और कहीं कहीं पे जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे हैं। तो लाजमी बात है बहुत से बड़े शहर में और फिर हेवी ट्रांसपोर्ट का जो टाइमिंग का जो है वो मेरे ख्याल में कुछ आगे पीछे के भी मामला चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो छोटे ट्रांसपोर्ट वाले जो है यहाँ पे मैंने कहा कि कराची में ये रिक्शों वालों ने भी बहुत मेरे ख्याल में ट्रैफिक में बहुत उनकी भी जो मामला थे वो भी बहुत ख़राब है और बाइक वालों की तरफ से भी। और हैवी ट्रांसपोर्ट चाहे वो डंपर हो या चाहे वो ऑयल टैंकर हो या जो भी हो, मैं सिंध गवर्नमेंट और मैं फेडरल गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट के जो टाइम दिए गए जो हैवी ट्रांसपोर्ट उनको अपने टाइम पे चलाया जाए। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा मसला जो मैंने कहा कि कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, रोडों का मसला है। जब तक रोडों और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामला हल नहीं होंगे, क्योंकि जगह जगह पे आप देखें कि सीवरेज के जो है वो जो ढक्कन होते हैं सीवरेज लाइन के वो भी खुले हुए, मैन होल पड़े हुए हैं, तो वो भी अक्सर जो है वो एक्सीडेंट के जो है वो भी उसमें भी वो उसकी भी वजह एक है। लेकिन ये है कि जो हालिया दिनों में ये 5-6 या 10 दिनों में जो मामला कराची शहर में हुए, खुदारा मैं आप लोगों के चैनल के तवज्जुह से मैं कराची आवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो मेरे ख्याल में किसी निजी अमला को नुकसान नहीं पहुँचाए, चाहे वो ट्रांसपोर्ट किसी का भी है। ये एक कौम का नहीं है कि भाई यहाँ से लोग कह रहे हैं कि भाई ये पख्तून कौम का है। यहाँ पे मैंने कहा कि नियाजी है, यहाँ पे जो है वो उर्दू स्पीकिंग वालों की भी ट्रांसपोर्ट है, सिंधी भाइयों का भी है, बलोच भाइयों के भी है। तो खुदारा कुछ लोग मेरे ख्याल में ऐसे कर रहे हैं, पूरे कराची वालों का ज़हन ये नहीं है
کہ سب عوام مل کے یہ معاملات کریں. میں بولتا ہوں کہ جلا اور گرا نہ ہو, قانون کے مطابق میں نے کہا کہ بطور گواہ میں بھی بننے کو تیار. اگر کوئی ایسے معاملات ہو کہ وہ یہاں پہ روڈ پہ وہ ٹریفک کی خلاف ورزی بھی کرے اور وہ کسی مظلوم کو یا عوام کو کچل ڈالے, اور پھر وہ ان کا کوئی وہ جو ہوتے ہیں یا جو ان کے وہ فدیہ ہوتی ہے جو اس غریب فیملی کے جو ہے ان کے ساتھ, میرے خیال میں کہ ہم کراچی کے جتنے بھی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں اور جتنے بھی یہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں اور جن کو اللہ پاک نے اچھی خاصی جو ہے وہ مال دولت دیا ہوا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی کراچی میں یہ 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں جتنے بھی لوگ اس ٹرانسپورٹ کے زد میں آئے ہوئے, ہمیں ان کے گھروں پہ جانا ہوگا اور فی الحال ان کی مالی مدد کرنی ہوگی. جلاؤ گراؤ سے یا لوگوں کے مال کو نقصان پہنچانے سے میرے خیال میں ان شہداء کی جو ہے وہ شہادت بھی خراب ہوگی, اور ان کے گھر کی جو مالی حالات ہے ان کو دیکھنا جو ہے میرے خیال میں ان چیزوں سے وہ ہمارے لیے میرے خیال میں فرض ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر جو آفاق بھائی کے اوپر FIR کٹی ہے, کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے وہ سخت سوالات پوچھ رہے ہو کہ میں سیاست سے, میں نے کہا میں سیاسی شخص نہیں ہوں. البتہ آفاق احمد صاحب جو ہے وہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ ایک میرے خیال میں وہ قوم کی لیڈ کر رہے ہیں, تو میں صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں. اچھے اور برے کی جو ہے وہ عدلیہ ہے اور قانون ہے, اور یہاں پہ میں نے کہا کہ بہت بڑے ایک سیاستدان, بہت بڑے فلاسفر اس کراچی شہر میں وہ بات نہیں کروں گا. میں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی آل کراچی ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ویلفیئر ایسوسیشن قانون سے سندھ گورنمنٹ سے اس کے رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو رہا کیا جائے. اور سر آپ کی ایسوسی ایشن اپنے ہوٹل اور ریسٹورنٹ والوں کو کیا کیا سہولتیں دیتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ایسوسی ایشن جو ہے وہ سہولتیں دینے کے لیے نہیں بنائی جاتی ہے, وہ اس لیے ہے کہ دیگر اس انڈسٹری کو بہت سے مسائل درپیش ہیں. میں نے کہا کہ اس شہر میں ایسوسی ایشن بننے سے پہلے میں نے کہا کہ کراچی کے ہوٹلوں پہ ضلعی انتظامیہ کی میں بات کروں گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو ضلعی انتظامیہ, وہ وہاں پہ مفت میں کھانا پینا اور پارسل کی شکل میں لے جاتے تھے, اور ایک ایسے سادہ کاغذ پہ انگلش میں وہ چیزیں لکھ کے جا کے ہوٹل والوں کے کہتے تھے کہ بھئی آپ نے یہ چالان جو ہے یہ پے کرنا ہے. تو ہم نے سب سے بڑی سہولت تو یہ تھی کہ 6 سال پہلے یہ ایک ہوٹل کے نام سے پکارا جاتا تھا. آج الحمدللہ کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے تو اس کو ہوٹل انڈسٹری کا نام دیا جاتا ہے. تو ہم نے ہماری سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ اس کو ہم ایک انڈسٹری کا نام دیں, اور الحمدللہ یہ ابھی انڈسٹری کا نام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہیلتھ پہ بھی کام کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور ان کے جو سٹی کورٹ یا جو کورٹ کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمارے لیگل ایڈوائزر کے تھرو ہم ان کے مسائل بھی حل کرتے ہیں. اور ان کے جو اندرونی جو معاملات ہوتے ہیں اپنے ان کے جرگیز ہوتے ہیں, جرگاز ہوتے ہیں, یا جو ریٹ کے معاملات ہوتے ہیں, جو ان کے نئے ہوٹل کھلنے پہ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں, تو ان پہ ہم نے کافی حد تک ہم نے کام کیے ہوئے ہیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس شہر میں, اس شہر کے لیے, اس عوام کے لیے اور اس انڈسٹری کے لیے ہم نے تقریباً 70% 70% ہم نے کام کیا ہے, اور 30% پہ انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں. اور سر سندھ حکومت سے کیا مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ ہم سندھ گورنمنٹ سے ایک حد تک ہم میں نے کہا کہ مطمئن ہیں. سندھ گورنمنٹ میں چاہے وہ اتحادی اور بھی ساتھ میں ہو یا جو اسٹیک ہولڈر ہو, بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارا بینک ووٹ بینک نہ ہونا, کیونکہ ہم یہاں پہ 40,000 سے اباؤ ہوٹلز ہیں ہمارے, اور لاکھوں کی تعداد میں ہمارے کوئٹہ کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ہوٹل انڈسٹری سے, وہ چاہے پورے پاکستان سے کہیں سے بھی ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ بہاری ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, XYZ. بات یہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ہمارے تعلیم کا بہت زیادہ شدید مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری کوشش ہے ہماری ایسوسیشن کہ ہم تعلیم بالغہ پہ کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بلڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ہم اس سے گزارش کریں گے کہ ہمارے اس ایسوسیشن کے نام سے ہمیں 3-4 ایمبولینسز مہیا کی جائے. اگر ہمیں ضلع کے سطح پہ بھی 7 ڈسٹرکٹ ایک ایمبولینس بھی ہمیں مہیا کی جائے گی, کیونکہ ہمارے
دور دراز کے لوگ ہیں ہماری اس انڈسٹری کے. کوئی فرض کرے خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ہیں, یہاں پہ اندرونی سندھ کے بھی اس انڈسٹری سے وابستہ ہے, بلوچستان کے ہمارے بلوچ بھائی اس انڈسٹری سے وابستہ ہے, اور کراچی میں جو ہے وہ وابستہ ہے. تو میری سندھ گورنمنٹ سے یہ گزارش ہوگی کہ ہمیں کم سے کم 3 سے 4 ایمبولینسز وہ پرووائڈ کریں, اور سندھ گورنمنٹ کے نام سے پرووائڈ کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نادرا کے ہمارے مسائل, اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے ڈرائیونگ لائسنس کا بھی مسئلہ ہے. ہمیں سندھ پولیس ڈی آئی جی صاحب اور سندھ گورنمنٹ ہمیں ایک ایسا سینٹر ہمیں پرووائڈ کرے کہ اس میں ہمارے لوگ, چاہے وہ بائک کے ہو چاہے وہ گاڑی کے ہو, یہاں پہ ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہے اور وہ بھی ہے, لیکن ہمارے اکثریت جو ہے ہمارے پاس لائسنس جو ہے وہ بلوچستان کے ہوتے ہیں, وہ کوئٹہ کے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ ٹریفک ہمیں کچھ اس میں تکلیفات ہوتی ہے, اور ایک بہت اچھا اقدام ہوگا کہ آل کراچی ہوٹل ایسوسیشن کے تھرو ان لوگوں کے جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو اور وہ قانون پہ عمل درآمد بھی کروائیں. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جی سٹی نیوز سے خصوصی بات چیت کی ہے. عبداللیاقت کاکڑ صاحب, تھینک یو ویری مچ سر.